بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج ہم آپ کو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی کہانی سنائیں گے۔ یہ کہانی آپ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہت بڑا شراب پینے والا انسان تھا۔ اس شرابی شخص کی عادت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتا تھا، یعنی کہ اس شرابی شخص نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ اس شرابی شخص نے زندگی بھر کوئی عبادت نہیں کی، لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی والدہ کے گود میں اپنا سر رکھ دیا اور رو رو کر اپنی والدہ سے کہنے لگا، اے میری ماں، اے میری والدہ، میں اپنی ساری زندگی، اپنی تمام زندگی گناہوں میں گزار دی۔ میں نے کبھی بھی اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، یہاں تک کہ میں نے اس کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کیا۔ اب تو میری پوری زندگی ضائع اور برباد ہو چکی ہے۔ اے میری ماں، مجھے لگتا ہے کہ میری موت اب قریب آ چکی ہے، میں مر جاؤں گا۔ اے میری والدہ، تم سے میری یہی التجا ہے، تم سے میری اتنی ہی درخواست ہے کہ میں جب مر جاؤں تو تم اپنے مرشد کے پاس جانا، میرے لیے سفارش کرنا، اور تم اپنے مرشد سے کہنا کہ میری نماز جنازہ خود آ کر پڑھا دے، کیونکہ اے میری والدہ، میں اتنا زیادہ گنہگار ہوں اور اتنا زیادہ عیاش انسان ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ میری جنازے میں کوئی آئے گا، اور اگر آپ کے مرشد کامل میری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئیں گے تو ان کے دیکھ کر کچھ نہ کچھ لوگ تو میرے جنازہ میں آ ہی جائیں گے۔ اس کی والدہ نے جیسے ہی سنا تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہو گئے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ بہرحال یہ سب باتیں سن کر اس کی ماں اٹھی اور اپنے مرشد پاک یعنی حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور جا کر عرض کرنے لگی، یا مرشد، میرے بیٹے کی زندگی ختم ہونے والی ہے، میرا بیٹا کسی وقت بھی مر سکتا ہے۔ اے میرے مرشد، وہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو تم اپنے مرشد سے کہنا، یعنی آپ سے کہوں کہ وہ آ کر میری نماز جنازہ پڑھائے۔ تو اس سے کی عورت کی بات کو سن کر حضرت حسن امام بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اے عورت، اگر وہ مر بھی جائے گا تو بھی میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ اے عورت، تیرے بیٹے نے ساری زندگی شراب خوری میں گزاری ہے اور پوری کی پوری زندگی اس نے گناہ کرتے ہوئے گزاری ہے، اس لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ سن کر اس کی ماں بہت دکھی ہوئی اور روتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس پہنچی اور اپنے بیٹے کے سر کو دوبارہ اپنے گود میں رکھ لیا اور کہنے لگی، اے میرے بیٹے، کاش تو نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی میری بات مانی ہوتی تو آج میرے مرشد کامل جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتے۔ یہ سن کر وہ نوجوان شخص رونے لگا اور روتے روتے کہنے لگا، اے میری ماں، مجھے ایک بات بتا دیجیے۔ ماں نے کہا، بول میرے بیٹے، کیا کہنا چاہتا ہے تو؟ تو وہ شرابی شخص کہنے لگا، ماں، مجھے صرف اتنا بتا دے کہ میرے گناہ زیادہ ہے کہ میرے اس کریم رب کی رحمت زیادہ ہے، میرے بدکاریاں زیادہ ہے یا پھر اسے رب کریم کی رحمت زیادہ ہے۔ ماں نے یہ بات سن کر ماں خاموش ہو گئی اور ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد وہ رو رو کر پھر سے بیٹا کہنے لگا، اے ماں، مجھے ذرا ایک بات تو بتا دے، اگر ایک لمحے کے لیے بھی تجھے اللہ تعالیٰ یہ مہلت دے کہ اے گنہگار کی ماں، اگر تو چاہے تو اپنے گنہگار بیٹا کو جنت میں ڈال دے، یا اگر تو چاہے تو اپنے گنہگار بیٹے کو جہنم میں بھیج دے، تو اے میری ماں، تو ہی بتا، تو مجھے کہاں ڈالے گی؟ مجھے جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں بھیج دے گی؟ تو اس کی ماں کہنے لگی، نہیں میرے بیٹے، اگر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرا پروردگار، میرا اللہ مجھے مہلت دے دے تو تجھے میں جنت کے دروازہ کھول کر اس کے اندر ڈال دوں، جہنم میں تجھے ہرگز نہیں بھیجوں گی۔ تو نوجوان پھر رو کر کہنے لگا، اے میری ماں، اگر تجھے ایک ماں کی محبت کے لیے جہنم میں نہیں ڈال پائے گی تو وہ جو میرا اللہ
میرا خدا مجھ سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ مجھے جہنم میں آخر کیسے ڈال سکتا ہے؟ بس یہ کہتے ہوئے اس نوجوان شخص کا انتقال ہو گیا اور اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا للہ راجعون۔ ادھر اس شخص کی ماں زار و قطار رو رہی تھی اور پھر اچانک کسی نے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ ماں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے ہی مرشد کامل حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ ماں نے جیسے ہی اپنے مرشد کامل کو دیکھا تو ان سے کہا، آپ نے تو نماز جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا تھا، لیکن آپ تو یہاں آ گئے ہیں، اب آپ کیسے آ گئے؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ماں سے کہا، تمہارے جانے کے بعد جب میں سو گیا اور میری آنکھ لگ گئی تو کسی کہنے والے نے کہا، حسن بصری تو یہاں پر سویا ہوا ہے اور وہاں پر ہمارے دوست کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ جہاں میرے دوست کا جنازہ پڑھا کرا۔ اللہ اکبر! تو میرے دوست اللہ تبارک تعالیٰ کتنا رحمان اور رحیم ہے۔ وہ شخص جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، لیکن جب اس کی آخری گھڑی آئی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت میں اور پچھتاوے میں اور گناہ کے احساس نے اس کے آنسو نے اس کو جہنم سے نکال کر جنتی بنا دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے آنسوؤں کے عوض میں اس بندے کو جنت بخشا اور اس کی نماز جنازہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ لوگوں، اگر آپ لوگوں کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے سبسکرائب کرے، لائک کرے اور شیئر کرے۔